السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ بندہ حقر شکاگو میں ناشر مسلک اعلی حضرت عالم ذی مرتبت مفتی دین و ملت حضرت علامہ مفتی ساجد حسین زیدہ شرف و مجدہ کی دولت کدے میں حاضر ہے، اور جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ مفکر اسلام، آبروی دین و ملت حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی مدد اللہ العالی جب تشریف لاتے ہیں تو مفتی صاحب کی دولت کدے میں جب تشریف لاتے ہیں تو اسی کرسی پر آپ جلوہ فگن اور جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت والا کی کرسی پر میں بیٹھا ہوں اور یہ مجھے سعادت مل رہی ہے۔ میں اسے اپنے لیے فیروز بختی اور سعادت مندی کا باعث سمجھتا ہوں، اور حضرت والا کی یاد بھی آ رہی ہے۔ کاش حضرت ہوتے علامہ صاحب تو میں آپ کے سامنے ایک کلام پیش کرتا تو بہت خوش ہوتے، اور میری شاعری کی آپ مداح بھی ہیں، معترف بھی ہیں، اور آپ نے میری کتاب میں تاثر بھی پیش کیا ہے بحمدہ تعالی۔ تو خلیفہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی ساجد حسین صاحب کی دولت کدے پر بندہ حاضر ہے، اور یہاں پر میرے مخلص کرم فرما حضرت قاری شفیق صاحب بھی یہاں جلوہ ریز ہیں۔ ان سے میری ملاقات تقریباً 20 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ جب ہم کینیڈا میں تھے تو میرے شانہ بشانہ وہاں پر تھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور مفتی صاحب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ شکاگو کے اندر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ خداوند قدوس ان سے مزید کام لے، اور یہاں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا خوب بول بالا ہو، اور تعلیمی اعتبار سے بھی آپ کوشاں ہیں۔ اللہ کرے یہاں پر تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو، شروع تو ہے ہی، لیکن بڑے پیمانے پر اللہ کرے وہ دین آئے، اور اس جگہ کے متلاشی بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ جرینہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر فرمائے۔ یہ نظم میری ہے، اس کا نام ہے میرے نبی کا سراپا، پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ بتاؤں میرے نبی کا سراپا کیسا تھا، بتاؤں میرے نبی کا سراپا کیسا تھا، وہ نور حق تھے لبادہ مگر بشر کا تھا۔ بدن تھا ایسا کہ جیسے بنا ہو چاندی سے، بدن تھا ایسا کہ جیسے بنا ہو چاندی سے، ملاحت ایسی کہ ہر حسن
دست بستہ تھا، نہ بیٹھی مکھی کبھی ان کے جسم اطہر پر، نہ بیٹھی مکھی کبھی ان کے جسم اطہر پر، نفاستوں کا ہر ایک لہجہ دریا بہتا تھا، جسے بھی مل گیا ایک قطرہ عرق ان کا، جسے بھی مل گیا ایک قطرہ عرق ان کا، وہ تا حیات کبھی عطر کو نہ ترسا تھا، ہو چاندنی کہ ہو سورج کی آتشی کرنیں، ہو چاندنی کہ ہو سورج کی آتشی کرنیں، سراپا نور تھے ان کا نہ کوئی سایہ تھا، جدھر سے ان کا گزر ہوتا رہ گزر ساری، جدھر سے ان کا گزر ہوتا رہ گزر ساری، مہک سی جاتی عجب قدرتی کرشمہ تھا، نہ پوچھتے تھے صحابہ کدھر سے گزرے وہ، نہ پوچھتے تھے صحابہ کدھر سے گزرے وہ، لطیف خوشبوئے تن سے سراغ ملتا تھا۔ اور شعر دیکھیں، حسین مہر نبوت تھی بیچ شانوں کے، حسین مہر نبوت تھی بیچ شانوں کے، نہیں شریک کوئی رب کا اس میں لکھا تھا، نبی کے قد کا تھا یہ معجزہ زمانے میں، نبی کے قد کا تھا یہ معجزہ زمانے میں، سر ان کا بھیڑ میں لاکھوں بشر کے اونچا تھا، سر ان کا بھیڑ میں لاکھوں بشر کے اونچا تھا، نہ گھنگرو تھے نہ کہ سیدھے تھے منہ پاک نبی، نہ گھنگرو تھے نہ کہ سیدھے تھے منہ پاک نبی، تھے لٹکے ایسے کہ بادل کرم کا چھایا تھا، شفائے دائمی اس سے ملی مریضوں کو، شفائے دائمی اس سے ملی مریضوں کو، یہ تجربہ بھی نبی کی صحابیہ کا تھا، جب آپ خوش نظر آتے تو چہرہ انور، جب آپ خوش نظر آتے تو چہرہ انور یوں نور بھرتا کہ خود چاند سر جھکاتا تھا، تھا بحر صدق رواں ان کے روئے انور پر، تھا بحر صدق رواں ان کے روئے انور پر، ضیائے فضل و شرف سے وہ جگمگاتا تھا، تھی تاب کس میں انہیں دیکھ پاتا جی بھر کے، تھی تاب کس میں انہیں دیکھ پاتا جی بھر کے، وہ والضحیٰ سے ضیاء بار ایسا چہرہ تھا، ثنائے روئے نبی میں بس اتنا کہہ دینا، ثنائے روئے نبی میں بس اتنا کہہ دینا، جمال رب کا تھا وہ آئینہ نرالا تھا۔ اور یہ شعر دیکھیں آپ کے، تھے اتحاد کے گلزار متصل ابرو، تھے اتحاد کے گلزار متصل ابرو، نگاہ ناز کا فیضان سب پہ چھایا تھا، خدا کی دید سے آنکھیں تھی ان کی یوں سرشار، آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں شعر کہ خدا کی دید سے آنکھیں تھی ان کی یوں سرشار، ہر ایک غیب شہادت کا درجہ رکھتا تھا، اندھیرا ہو کہ اجالا وہ دیکھتے یکساں، اندھیرا ہو کہ اجالا وہ دیکھتے یکساں، یوں رب کے فیض کا آنکھوں میں آنا جانا تھا، نہ صرف مرئی فقط بلکہ غیر مرئی کو، نہ صرف مرئی فقط بلکہ غیر مرئی کو وہ دیکھ لیتے، نگاہوں میں رب کا جلوہ تھا، بڑی ہنسی متناسب تھی بینی اقدس، بڑی ہنسی متناسب تھی بینی اقدس، ہمیشہ اس میں عجب نور ایک چمکتا تھا، نفس کی آمد و رفت اس میں تھی
لطافت خیز، نفس کی آمد و رفت اس میں تھی لطافت خیز، نکلتی ایسی مہک دل کو چین آتا تھا۔ جبین پاک تھی ان کی کشادہ نورانی، جبین پاک تھی ان کی کشادہ نورانی، چمکتی ایسی کہ جیسے چراغ جلتا تھا۔ بیان ایسا کہ رس گھولتا تھا کانوں میں، بیان ایسا کہ رس گھولتا تھا کانوں میں، زبان ایسی کہ ہر بے زبان بھی شیدا تھا، زبان ایسی کہ ہر بے زبان بھی شیدا تھا۔ وہ جب بھی بولتے جھڑتے تھے ہونٹ سے موتی، وہ جب بھی بولتے جھڑتے تھے ہونٹ سے موتی، حلاوتوں کا یہ عالم کہ شہد پھیکا تھا، حلاوتوں کا یہ عالم کہ شہد پھیکا تھا۔ تھا لفظ لفظ نبی کا فصاحتوں کا بہشت، تھا لفظ لفظ نبی کا فصاحتوں کا بہشت، کلام مخزن آیات وہی مولا تھا۔ بلند گوش مقدس کی شان تھی ایسی، بلند گوش، کان کو فارسی میں گوش کہتے ہیں، بلند گوش مقدس کی شان تھی ایسی، وہ سب کی سنتے یہ عالم سماعتوں کا تھا۔ برابر آتی قریب و بعید کی آواز، برابر آتی قریب و بعید کی آواز، نبی کا دہر میں یہ معجزہ انوکھا تھا۔ حدیث پاک عتیت السما ہے اب بھی گواہ، حدیث پاک عتیت السما ہے اب بھی گواہ، وہ سنتے عرش پہ سجدے کو چاند گرتا تھا۔ دہن فراخ تو رخسار نرم تھے بے حد، دہن فراخ تو رخسار نرم تھے بے حد، کشادہ دانت کے انوار میں نہاتا تھا۔ کلی جو کھلتی کبھی ان کی مسکراہٹ کی، کلی جو کھلتی کبھی ان کی مسکراہٹ کی، اجالا چاروں طرف پھیلتا ہی جاتا تھا۔ جمائی آتی نہیں تھی کبھی شہیدی کو، جمائی آتی نہیں تھی کبھی شہیدی کو، دہن میں ان کے یوں پاکیزگی کا پہرا تھا۔ سراہی دار سڈول ان کی ایسی گردن تھی، سراہی دار سڈول ان کی ایسی گردن تھی کہ جس پہ بوجھ جہاں کی ہدایتوں کا تھا۔ تھی گوشت سے بھری چوڑی ہتھیلیاں ان کی، تھی گوشت سے بھری چوڑی ہتھیلیاں ان کی، ہوئیدہ اس میں دو عالم کا ذرہ ذرہ تھا۔ کلائیاں رہی لمبی دراز تھے بازو، کلائیاں تھی لمبی دراز تھے بازو، ہر ایک درد کا مارا وہاں سماتا تھا۔ نبی کا دست مقدس تھا دست رحمت کا، نبی کا دست مقدس تھا دست رحمت کا، تمام خلق کا بے مثل وہ سہارا تھا۔ وہ جس پہ پھیرتے دست کرم کبھی اپنا، وہ جس پہ پھیرتے دست کرم کبھی اپنا، پلک جھپکتے ہی غم سے نجات پاتا تھا۔ نبی کی دست مبارک نے ایک لکڑی کو، نبی کے دست مبارک نے ایک لکڑی کو بنایا آہنی خنجر، کمال ایسا تھا۔ نہ بچپنے کا ہے یہ بچپنے کا ہے ارہاس انگلیاں ان کی، یہ بچپنے کا ہے ارہاس انگلیاں ان کی، جدھر بھی اٹھتی ادھر چاند گھوم جاتا تھا۔ اور یہ شے دیکھیں، جب آتی فیض رسانی پہ انگلیاں ان کی، جب آتی فیض رسانی پہ انگلیاں ان کی، تو خشک ریت میں چشمہ ابلتا جاتا تھا۔ حسین ان کے شکم اور سینہ تھے ہموار،
حسین ان کے شکم اور سینہ تھے ہموار، خدا کی اس میں عجب حکمتوں کا دریا تھا۔ شکم تھا صبر و قناعت کا ایک ایسا فلک، شکم تھا صبر و قناعت کا ایک ایسا فلک، زمانہ بھر کے لیے درس کا خزانہ تھا۔ کسی بھی چیز سے لگ جاتا دست شاہ زمن، کسی بھی چیز سے لگ جاتا دست شاہ زمن، وہ خوشبوؤں کے سمندر میں ڈوب جاتا تھا۔ نبی کا سینہ تھا وہی خدا کا گنجینہ، نبی کا سینہ تھا وہی خدا کا گنجینہ، کمال معرفت و نور میں وہ اعلیٰ تھا۔ تھی شک صدر نبی میں یہ حکمت مضمر، تھی شک صدر نبی میں حکمت مضمر، کہ دو جہاں کا اسے عرش نور بننا تھا۔ نہ صرف پاؤں تھے پرگوشت بلکہ تھے چوڑے، نہ صرف پاؤں تھے پرگوشت بلکہ تھے چوڑے، تھے نرم ایسے کہ پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ تھی قدرے پنڈلیاں پتلی مثال شیشہ صاف، تھی قدرے پنڈلیاں پتلی مثال شیشہ صاف، تھا تلوا اونچا زمین پر کبھی نہ لگتا تھا۔ حبیب رب کی تھی نالین پاک چمڑے کی، حبیب رب کی تھی نالین پاک چمڑے کی، تلے میں تسمہ بس صورت گلاب کھلتا تھا۔ آخری شعر ہے، ملا شرف جسے نالین سر پہ رکھنے کا، ملا شرف جسے نالین سر پہ رکھنے کا، وہ خوش نصیب تھا پر نور تاج والا تھا۔ اور مقطع سماعت کریں اور دعاؤں سے نواز دیں، اور اس مقطع کی حفاظت ضرور کیجئے گا۔ ملے کبھی مجھے نالین ان کی قدسی کہوں، ملے کبھی مجھے نالین ان کی قدسی کہوں، نصیب ور ہوں رہوں گا نصیب والا تھا۔ بتاؤں میرے نبی کا سراپا کیسا تھا، وہ نور حق تھے لبادہ مگر بشر کا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔